قادرا سرورا رہنما دستگیر ہمارا اس وقت ایک ایسی چوکھٹ پر موجود ہے، حاضر ہے، جو چوکھٹ شہنشاہوں کی بھی شہنشاہ ہے، چاہے دنیا کے بادشاہ ہو یا دین کے تاجدار، سبھی نے اس بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکایا، جو اس بارگاہ میں اور ان بارگاہوں میں جھکتا ہے، دنیا میں سر بلند ہوتا ہے۔ جو ان سرکاروں کی چوکھٹ سے پھر جاتا ہے، بزبان اعلیٰ حضرت جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق قرآن پاک میں بڑے تفصیل سے ذکر آیا۔ حضرت یوسف کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں پہنچے تو آپ کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنے مال کو جمع کرنا شروع کیا۔ المختصر یہ کہ انہی میں ایک خاتون بھی تھی جو اس کے پاس چھوٹی سی رقم تھی، وہ لے کر بازار مصر میں پہنچ رہی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ مائی کہاں کا رخ کیا ہے؟ کہتی ہے یوسف کو پانے کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں کہ یوسف مجھے مل جائے۔ مختصر میں یہ کہ لوگوں نے بولیاں لگائی، لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے تاجر اور رئیس لوگ
سیدنا یوسف کو پانے کے لیے پہنچ رہے ہیں، تمہاری ان چند رقم سے کیا ہوگا؟ اس خاتون نے، اس بوڑھی مائی نے جواب دیا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ اتنی رقم سے میں یوسف کو نہیں پا سکتی، مگر یہ ضرور ہے کہ جب قیامت کے دن یوسف کو پانے والوں کی فہرست پڑھی جائے گی تو اس میں ایک نام میرا بھی ہوگا۔ بہرکیف میں اسی مقصد سے، آج کوئی تقریر تو ہے نہیں، ایک کلام پڑھنا ہے اور پھر صلاۃ و سلام دعا ہے، اسی مقصد سے مائک پر آیا ہوں کہ اس چوکھٹ پہ ہم حاضر ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، مگر ایسے اچھوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جو اچھوں کے اچھے ہیں، جو سچوں کے سچے ہیں، قیامت کے دن ہمارے اعمال کا جو بدلہ ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ اگر ہمارے اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہوگا، مگر بس اسی نیت سے، اسی خاطر اس چوکھٹ پہ حاضر آئے ہیں کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ چوکھٹ بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور ہوگا یہ کہ ہمارے اعمال نہیں بلکہ اس چوکھٹ پہ آنا، ان کی بارگاہ میں سر جھکانا اور ان کے غلاموں میں ہو جانا، یہی ہمارے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اسی وجہ سے میں اپنی آخرت کی خاطر، کہ آخرت سنور جائے، جس طرح سے ان آقاؤں نے ہم گنہگاروں کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے، اس دنیا میں قیامت کے دن بھی انہی کے دامن میں، خیر کے ساتھ میں ہمارا معاملہ ہو اور انہی کے دامن کو تھامے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ جائیں۔ تو میں کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں صلاۃ و سلام۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ
سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ایسی نسبت ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ ان کی چوکھٹ ہوتوں کا ساتھ ہی بڑا سجتا ہے۔ اور تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے، جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے۔ اور یہ غلامی کبھی کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کبھی کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی۔ ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر وہ تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ اور کان میں کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، تو نگینا تو نگینا تو نگینا ہے، انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، تو نگینا ہے، انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے۔ اور سرور دی کے مصلے پہ خدا جانتا ہے، سرور دی کے مصلے پہ خدا جانتا ہے، مرتضیٰ پیچھے
پیچھے ہو صدیق کھڑا سجدہ ہے مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے اور سرور دی کے مصلی کو خدا جانتا ہے سرور دی کے مصلی پہ خدا جانتا ہے آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے آگے اصحاب کے صدیق کھڑا سجتا ہے اور جب عطا کرنے پہ بیٹھے وہ علی وہ سیدہ جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہیں وہ علی وہ سیدہ تب تو جنت پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا اور مولا شبر سے خدا جانے سکی مہدی تک مولا شبر سے خدا جانے سکی مہدی تک مولا شبر سے خدا جانے سکی مہدی تک گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا سجتا ہے گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی بڑا سجتا ہے سبحان اللہ نورے مہرو ماہنا ارض و گگن رہ جائے گا پربت و سہرانہ کوہ انجمن رہ جائے گا نانا دل ہی نہ حسن گل بدل رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن
جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مٹ گئے دارا سکندر اور کیسر چل بسا، نہ کوئی باقی رہے گا، نہ کوئی باقی رہا، چند لمحے جی لو پھر ہو جاؤ گے تم بھی فنا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبل اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبل اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ملت بیضا کی جانب گر تیرا رجحان نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں، پھر تیرا نقصان نہ ہو، بلحوث دنیا کسی موزر پہ یوں شادانہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ چشم انسان پر ہے دھوکا دہر کی رعنائیاں، دل یکی زیر خزاں آئے گی حسن گلستان، نقش کر لو تختی دل پر اے میرے کاروان، نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، قلب میں آنے نہ پائے حسرت نام و نمود، تادم آخر رہے پیش رب کے وجود، لو لگا کر گنبد خضرا پہ اے عبد الودود، لو لگا کر گنبد خضرا سے اے عبد الودود، جو پڑھے گا
کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لالا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کچھ نہ کچھ رہ جائے گی ہر شخص کے دل میں للک ختم ہو جائے گی لیکن اس نے ظلمت کی نمک بلبل ایوب کی آخر کب تلک بلبل ایوب بھی چہکے گی آخر کب تلک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس بارگاہ کی حاضری کو قبول فرمائے جانے سے پہلے چونکہ آج 14 ذوالحجہ ہے ہمارے خاندان کے ایک بزرگ ہمارے جد اعلیٰ سید احمد قادری سجادہ بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شہنشاہ کوکن کے بھائی شہنشاہ وشال گڑھ حضرت سید ملک ریحان شاہ قادری کا عرس ہے اور آج حضرت کا سندل شریف ہے تو اس بارگاہ کی نسبت سے ان کی بارگاہ میں اور اس در پاک پر خاص طور پہ کل شریف ایصال ثواب کر دیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط پروردگار اس در پاک کی حاضری کو قبول فرما دے یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئے میں فرما جو کچھ بھی ذکر خیر کیا گیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں قبول فرما دے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل و تصدق سے جمیع انبیاء و مرسلین کی بارگاہ کرم میں
حضور کے جمی آبا و اجداد امہات، حضور کے والدین کریمین، جمی امہات المومنین، مادران مومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصیت کے ساتھ میں جملہ اصحاب رسول و جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جملہ صحابہ، انصار و مہاجرین، حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ کرم میں ام مصطفیٰ سیدنا مولانا عباس سید الشہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں ان کے توسل سے پروردگار تمام اصحاب رسول و جانثاران رسول، حضور کے جملہ شہزادگان، شہزادیاں، آل اطہار، اہل بیت پاک، صبح قیامت تک آنے والی جمیع آل اولاد و ذریت طاہرہ کی بارگاہ کرم میں خصوصیت کے ساتھ میں حضرات حسنین کریمین سیدہ زینب بالخصوص سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ کرم میں ائمہ اہل بیت اطہار، معروف و بارہ اماموں کی بارگاہ میں جملہ اولیاء امت، جمی نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، تابعین و تبع تابعین، ساری کائنات میں روئے زمین پر جہاں کہیں بھی تیرے مقبول محبوب بندے اور بندیاں جلوہ افروز، جلوہ بر جلوہ گر ہیں، وہ گزرے، موجود ہیں، ہونے والے ہیں، ان تمام کی بارگاہ میں جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے، جنہیں صرف تو جانتا ہے، ان تمام کی بارگاہ کرم میں نظر کیا قبول فرما دے۔ بالخصوص بڑے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک کی بارگاہ کرم میں ان کے توسل سے شہنشاہ ہندوستان والے ہندوستان سرکار غریب نواز سارے سلاسل کے سارے اولیاء کاملین کی بارگاہ کرم میں تاریخ السلطنت سرکار مخدوم اشرف کی بارگاہ کرم میں سید علی میرا داتار شہنشاہ کوکن، سید احمد قادری سجاد آل بغدادی، سید مصطفیٰ قادری سجاد آل بغدادی، بالخصوص شہنشاہ وشال گڑھ حضور سرکار سید ملک ریحان شاہ قادری رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں بالخصوص تیری عطا سے اور تیرے فضل و کرم سے ان تمام کا ثواب بے حساب شہنشاہ ناسک صاحب عرس سرکار سید محمد صادق شاہ حسینی گلشن آبادی سرمست مدنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما دے۔ شہنشاہ وشال گڑھ اور شہنشاہ ناسک ان سرکاروں کے جمیع آباء اکرام، مشائخ اعظام، اولاد و امجاد، خلفاء، اہل خانہ، مریدین، محبین، مقلدین، معتقدین، متعلقین، منتظمین، منتسبین، انس و جن الہ یوم الدین کی بارگاہ کرم میں اس سرزمین گلشن آباد میں جتنے بھی اولیاء کاملین جلوہ افروز، جلوہ بر جلوہ گر ہیں، سرکار کے قرب و جوار میں، پہلو میں جتنے بھی اولیاء کاملین آرام فرما ہے، پروردگار ان تمام کی بارگاہ کرم میں اس خطے میں آرام فرمانے والے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ کرم میں حضرت رانجھے شاہ شہید آنند ولی سرکار کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ میں صدر الدین بادشاہ شہر بمبئی کے تمام اولیاء کاملین، تمام سلاسل حقہ، معلومہ نامعلومہ کے جملہ مشائخ اعظام کی بارگاہ کرم میں بالخصوص ہمارے مرشد مربی شہنشاہ صورت خواجہ جمال الدین دانا نقشبندی سرکار کی بارگاہ کرم میں بابا جان احمد جان سرکار کی بارگاہ میں حاضرین مجلس، ہم سب جس سلسلے حقہ سے منسلک ہیں، ہم سب کے جملہ مشائخ اعظام کی بارگاہ کرم میں یہ جمیع آبا و اجداد امہات خان والے کے جملہ بزرگان دین برفدین کی بارگاہ کرم میں خصوصیت کے ساتھ میں محمود آباد شریف، مسورہ شریف، کالپی شریف، بنجرام شریف، مارہرہ مطارہ شریف، مسولی شریف، باسا شریف، خلد آباد شریف، دولت آباد، اورنگ آباد شریف، اہل بصری، اہل معلہ، مارہرہ مطارہ شریف، بدایوں شریف، بریلی شریف، امجھر شریف، ریاست جموں کشمیر، صوبہ مہاراشٹر اور روئے زمین پر آرام فرمانے والے تیرے تمام محبوبین کی بارگاہ کرم میں حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں سرکار نور کی بارگاہ کرم میں شیخ المشائخ اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم کے چوتھی کی بارگاہ میں عین الحق عبد المجید بدایونی، سیف اللہ مسعود شاہ فضل رسول بدایونی، تاج الفہول شاہ عبد القادر بدایونی علیہ رحمۃ الرحمان کی بارگاہ میں
بالخصوص سرکار اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس میں جن جن بزرگوں کے آراز ہیں خصوصیت کے ساتھ میں، ان تمام کی بارگاہ کرم میں، گلشن آباد کی سرزمین کے تمام بزرگوں کی بارگاہ کرم میں خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار ان تمام کا ثواب بے حساب اشرف الفقہاء مفتی محمد مجیب اشرف صاحب علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما دے۔ سیدنا و مولانا جناب آدم سے لے کر شرح قیامت اتنے دیوان والے مرد اور عورت ان سے جن کو گزرے موجود ہیں ہونے والے ہیں، ان تمام کی بارگاہ کرم میں حاضرین مجلس ہم سب کے اور اس بزم کو، اس تقریب کو جن احباب نے، جس کمیٹی نے، جن نوجوانوں نے، جن لوگوں نے محلے کے جن افراد نے، شہر کے جن افراد نے مل کر سجایا ہے، جس نے جس طریقے سے اس میں حصہ لیا ہے، ان تمام کے ہم سب کے جملہ مرحومین کی ارواح طیبات کو، جمیع مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح طیبات کو، ان تمام کا ثواب بے حساب خصوصیت کے ساتھ میں مرحوم سلیم پیرزادہ کی روح پرفتو کو نظر کرتے ہیں قبول فرما دے۔ جمیع مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب بے حساب نظر کرتے ہیں قبول فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار مرحوم اظہر رضوی کی روح پرفتو کو، مرحوم نصرت کی روح پرفتو کو اس کا ثواب بے حساب نظر کرتے ہیں قبول فرما دے۔ مالک و مولا، اور اس بزم کو جب سے سجایا جا رہا ہے، جن جن لوگوں نے اس کو سجایا، جو چلے گئے اور جو سجا رہے ہیں، ان کے مرحومین میں جن جن لوگوں کا ایمان و سنیت پر خاتمہ ہوا، ان تمام کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب بے حساب نظر کرتے ہیں قبول فرما دے۔ الہی اس در پاک کی حاضری کو قبول فرما دے، اس در کے توسل سے ہم سب کی بگڑی کو بنا دے۔ پروردگار اس در پاک میں باادب حاضری کی توفیق نصیب فرما، اس بارگاہ میں اور تیرے محبوبین کی بارگاہوں میں اونچی آواز سے اور اکڑنے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ پروردگار اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما، سرکاروں کی بارگاہ کا، تیرے محبوبین کی بارگاہ کا سچا ادب کرنے والا بنا۔ الہی ہمارے متعلقین میں، مریدین میں، محبین میں جو اس دنیا سے پروردگار جو بھی اس دنیا سے ایمان و سنیت کے ساتھ رخصت ہو چکے، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے والدین کی، ہمارے والدین کے والدین کی، ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے امہات کی، مشائخ اساتذہ کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے مریدین محبین متعلقین کی، ہماری نسلوں کی اور تمام امت محمدیہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ الہی بخشے ہوئے میں ہم سب کا شمار فرما۔ الہی غوث اعظم کے طفیل ہم سب کے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے۔ ہمارے متعلقین میں، مریدین میں، محبین میں جو کوئی بیمار ہے، ہمارے گھروں میں، مشائخ میں، اساتذہ میں جو کوئی بیمار ہے، سب کو صحت تندرستی عاجل دراز عمر دل خیر عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میں ہماری خالہ سیدہ فاطمہ کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ مصباح سید یہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، پروردگار غوث پاک کے طفیل انہیں، تمام خاتون جو بیمار ہیں انہیں، شاہین اقبال پٹیل کی بچی یہ جو بیمار ہیں انہیں، شیخ پروین شفیق ان کی طبیعت علیم ہے انہیں بھی، مزمل نحال پٹھان، اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں میں جو کوئی بیمار ہیں، صابر رضا صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو صحت تندرستی، شفا کامل و عاجل دراز عمر بالخیر عطا فرما۔
غوث پاک کے طفیل اس چوکھٹ کے صدقے میں ہم سب کی بگڑی بنا دے اور اس چوکھٹ کو تا قیام قیامت سلامت فرما۔ پروردگار اس چوکھٹ کے صدقے میں ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ پروردگار شہنشاہ کا اور ان آقاؤں کا صدقہ اور اتارا عطا فرما۔ شہنشاہ کی سرکاروں کی غوث پاک کی پشت پناہی نصیب فرما دے۔ الہی ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم سب کے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے، پریشانیوں کو ہم سے دور فرما، ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا، غیب سے رزق عطا فرما، سرکاروں کا اور آقاؤں کا صدقہ اور اتارا عطا فرما، سرکاروں کی اور آقاؤں کی پشت پناہی نصیب فرما دے۔ الہی جتنے لوگ حاضر آئے ہیں دارین کی سعادتوں سے انہیں، جن احباب نے اس بزم کو سجایا، جس خلوص کے ساتھ میں کام کیا ہے پروردگار انہیں اور ان کے توسل سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار غوث پاک کے طفیل ہم سب میں آپس میں محبتوں کو قائم فرما، شہنشاہ کے اس گلشن کو تا قیام قیامت شاد و آباد فرما۔ پروردگار اس اچھوں کی سرزمین والے ناسک کو بد مذہبیت کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار سرکاروں کے توسل سے ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہی غوث اعظم کے طفیل آنے والی زندگی، آنے والی ساعتیں، آنے والے لمحات، آنے والا وقت، آنے والی گھڑیاں ہم سب کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما۔ ظالم حکومت کو، ظالم حکمرانوں کو اور ظالم حکومت کا ساتھ دینے والوں کو اور ظالم حکومت کرنے والی ناریوں کو ذلیل و رسوا فرما دے۔ پروردگار غوث پاک کے توسل سے شہنشاہ کے اس گلشن کو جہنمیوں سے اور ناریوں سے پاک فرما۔ پروردگار شہنشاہ کے اس گلشن کو جہنمیوں سے اور ناریوں سے پاک فرما۔ الہی سرکاروں کے توسل سے جن بچوں پر، جن نوجوانوں پر کیسز کے معاملات ہوئے ہیں، کوٹ کچہری کے معاملات ہوئے ہیں، پروردگار بڑے پیر کے توسل سے ان سب سے انہیں باعزت رہا فرما، یہاں کے حالات کو بگڑنے سے محفوظ فرما دے۔ پروردگار جن بھی بچوں پر کیس کے معاملات ہوئے ہیں جو قید و بند میں ہیں، جہاں کہیں بھی گستاخ رسول کے خاتمے کے سلسلے میں بھی جن احباب پر کو قید ہوئی ہے، پروردگار جن علماء کو قید ہوئی ہے، خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے سید کیفی علی صاحب اور خصوصیت کے ساتھ میں مولانا قمر غنی عثمانی، مفتی سلمان ازہری، مولانا ایوب حبیبی، محسن، حافظ محسن، حاجی اشفاق اور نوید فرید، اس کے علاوہ جتنے احباب ہیں، سید کامران، جتنے بھی احباب ہیں پروردگار، اور جتنے احباب پر جہاں کہیں بھی فسادات کے مسئلے میں جن بچوں پر، جن لوگوں پر کیس ہوا ہے، پروردگار جو قید و بند میں ہیں، جن پر کیسز کے معاملات چل رہے ہیں، الہی کوئی سنی مسلمان خطا کر کے قید میں ہو گیا تو کوئی بے خطا قید کے معاملات میں ہے، الہی جو خطا کر کے قید میں ہے، ان سرکاروں کے طفیل اس کی خطا کو معاف کرتے ہوئے اور بے خطا پر اپنا فضل فرماتے ہوئے سب کو رہائی کا پروانہ نصیب فرما دے، باعزت رہا فرما۔ غریب نواز کے اس ہند میں امن و امان کو قائم فرما، ظالم حکومت کو نیست و نابود فرما، ذلیل و رسوا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، فلسطین کے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ پروردگار سرکاروں کے توسل سے آنے والا وقت اس گلشن کے لیے اور اس اچھوں کی سرزمین ناسک کے لیے اور ہم سب کے لیے، ہندوستان کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما دے۔ ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دے، ہمارے مریدین، محبین، متعلقین کی
ہمارے اہل و عیال کی، احباب کی، ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، جو جو جائز تمنائیں لیے ہوئے حاضر ہیں، ان تمناؤں، ان کی اور ہم سب کی جملہ دلی جائز تمنا، مقصد، آرزو، مرادوں کو پورا فرما دے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول۔ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم ارزاقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک اعلان